السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ اسالب الانشاء کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق کے اندر آپ لوگوں نے بہت پیار دیا اور جو بھی کمی کوتاہی تھی ان سبھی سے آپ لوگوں نے آگاہ کیا۔ تو اس ویڈیو کے اندر اور اس سبق کے اندر اور آئندہ سبھی اسباق کے اندر کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی غلطی نہ ہو اور آپ لوگوں کے سامنے بہتر سے بہتر انداز میں سبھی اسباق کو پیش کیے جائیں۔ تو چلیے شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ نَنْسَ أَن نَّجْعَلَ كِتَابَنَا مُعَلِّمًا لِّلْإِنشَاءِ يُرْشِدُ وَحْدَهُ التِّلْمِيذَ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَفِي كُلِّ إِرْشَادٍ أَوْ مَوْضُوعٍ حَاوَلْنَا بِقَدْرِ الِاسْتِطَاعَةِ أَن نُّخَاطِبَ التِّلْمِيذَ بِعِبَارَةٍ سَهْلَةٍ مَّفْهُومَةٍ تكاد تصل إلى قلبه وعقله قبل سمعه وبصره، إذ أن ذلك هو الطريق الطبيعي لتزويد التلميذ الناشئ بالأفكار والعبارات وتغذيته بالمعارف والآداب والله الموفق۔ تو چلیے اس پیراگراف کے اندر جتنے بھی مفردات استعمال ہوئے ہیں پہلے اسے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے لم ننسا، نسی الامر ینسا نسیانا، کوئی کام بھول جانا۔ جعل فعل متعدی بدو مفعول ہے، اس کا پہلا مفعول کتابنا ہے اور دوسرا مفعول معلمن ہے، اور اسی معلمن کی صفت ہے یرشد وحدہ ویاخذ بیدہ، دونوں جو ہے یہ معلمن کی صفت ہے۔ ارشد احد احدا الی شیء، رہنمائی کرنا، دستگیری کرنا، رہنمائی کرنا۔ وحدہ وحدک، وحدک، اس طرح کے الفاظ حال واقع ہوتے ہیں منفردن وغیرہ کے معنی میں ہو کر۔ اخذ الشیء یاخذ اخذا، اخذ الشیء یاخذ اخذا ومأخذا، لینا، حاصل کرنا، وصول کرنا۔ اسی سے ہے وخذ من اموالہم صدقۃ، وخذ من اموالہم صدقۃ، لیکن یہی اخذ یاخذ جب با صلہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا پکڑنا، جیسے یہاں پر استعمال ہے یاخذ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑے یعنی اس کی مدد کرے، اس کی دستگیری کرے، اس کی رہنمائی کرے۔ تو جو ارشدہ کے معنی ہے قریب قریب وہی یاخذ بیدہ کا معنی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ اگر با کے بعد ذنبن کا اضافہ کر دیتے ہیں یاخذ بذنب فلان، اس کا معنی ہوگا کہ یعنی کسی کے جرم کو پکڑنا، یعنی اس کو گرفت میں لینا، یعنی اس صورت میں اس کا معنی ہو جائے گا گرفت میں لینا کسی کو۔ اگر آپ حضرات چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ بقدر الاستطاع، بقدر الاستطاع یہ حتی الامکان کے لیے بقدر الاستطاع استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی بقدر وسعہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، بقدر الوسع اور بقدر الاستطاع، اس طرح کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس پر میں نے آلریڈی پہلے سے ویڈیو بنا رکھا ہے امکان کو بتانے کے لیے کتنے طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں اور کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ خاطب احد احدا، کسی کا کسی کو مخاطب بنانا، جس چیز کے ذریعے مخاطب بنائیں گے اس پر با داخل کریں گے۔ وصل الی کدا استعمال ہوتا ہے پہنچنا کسی جگہ، اسی کے لیے یعنی پہنچنے کے لیے خلص الی کدا بھی استعمال ہوتا ہے۔ فقہ کے اندر وصل الی کدا استعمال جس طرح ہے اسی طرح خلص الی کدا بھی استعمال ہے، جیسے الحرکۃ لا تصل الی الطرف الآخر، فقہ کی کتابوں کے اندر اس طرح کی عبارت استعمال ہوتی ہے الحرکۃ لا تصل الی الطرف الآخر، ایسے ہی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں الحرکۃ لا تخلص الی الطرف الآخر، الی الطرف الآخر۔ جی، قلب جمع قلوب ہے، دل کے معنی میں، عقل جمع عقول ہے، عقل، اور سمع یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں اس کا معنی سمع سننے سے اور بصر دیکھنے سے پہلے، اور سمع ان کے معنی کان کے بھی ہیں اور بصر ان کے معنی آنکھ کے بھی ہے۔ زود احد احدا بکدا، زود احد احدا بشیء،
کسی کا کسی کو کسی چیز کا توشہ دینا، کسی کا کسی کو کسی چیز کا توشہ دینا، جیسے یزود المعلم الطلاب بنصائح غالیہ فی نہایت السنہ، یزود المعلم الطلاب بنصائح غالیہ فی نہایت السنہ، سال کے اخیر میں معلم طلبہ کو نصیحت سے نوازتے ہیں، قیمتی نصیحت سے نوازتے ہیں۔ جی، غزہ احد احدا بشیء، غزہ احد احدا بشیء، کسی کا کسی کو کسی چیز کی غذا فراہم کرنا، کسی کا کسی کو کسی چیز کی غذا فراہم کرنا، جیسے یغذی الاساتذۃ الطلاب بالمعارف طوال السنہ، یغذی الاساتذۃ الطلاب بالمعارف طوال السنہ، اساتذہ طلباء کو پورے سال علم و آگہی سے آراستہ کرتے رہتے ہیں، علم و آگہی کی غذا فراہم کرتے رہتے ہیں، علم و آگہی کی غذا فراہم کرتے رہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَمْ نَنْسَ أَن نَّجْعَلَ كِتَابَنَا مُعَلِّمًا لِّلْإِنشَاءِ، اور ہم نے یہ فراموش نہیں کیا ہے، ہم نے یہ نہیں بھولا ہے کہ ہم اپنی کتاب کو انشاء کے موضوع کے لیے ایک ایسا استاذ بنائیں گے، یرشد وحدہ التلمیذ، جو تنہا طالب علم کی رہنمائی کرے، جو خود ہی طالب علم کی رہنمائی کرے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، اور اس کی دستگیری کرے اور مدد کرے، ففی کل ارشاد اور موضوع حاولنا بقدر الاستطاعت ان نخاطب التلمیذ بعبارۃ سہلۃ مفہومہ، تو ہم نے ہر رہنمائی یا ہر موضوع میں حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ طالب علم کو آسان اور قابل فہم عبارت کے ذریعے مخاطب بنایا جائے۔ بعبارۃ کی صفت ہے سہلہ مفہومہ، اس کے بعد تکاد تصل، یہ بھی اس کی صفت ثالث ہے۔ بعبارۃ کی پہلی صفت ہے سہلہ، دوسری صفت ہے مفہومہ، تیسری صفت ہے تکاد تصل۔ تو بعبارۃ سہلۃ مفہومہ، اور ایسی آسان اور قابل فہم عبارت سے طالب علم کو مخاطب کروں جو تکاد تصل الی قلبہ وعقلہ قبل سمعہ وبصرہ، جو اس کے دل و دماغ تک پہنچ جائے، قبل سمعہ وبصرہ، اس کے سننے اور دیکھنے سے پہلے، یا اس کے کان اور آنکھ سے پہلے، یعنی اس کے کان اور آنکھ دیکھے سے پہلے اس کے دل اور دماغ تک بات پہنچ جائے، ایسی عبارت ہو۔ اذ ان ذلك هو الطريق الطبيعي لتزويد التلميذ الناشئ بالافكار والعبارات وتغذيته بالمعارف والآداب والله الموفق، کیونکہ یہی مبتدی طالب علم کو خیالات اور عبارات کا توشہ فراہم کرنے اور علم و آگہی سے آراستہ کرنے کا فطری طریقہ ہے، اور اللہ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔ تو اس طرح آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ حضرات اس پورے پیراگراف سے تعبیر اخذ کر سکتے ہیں اور اپنے جملوں میں سے ڈھال سکتے ہیں۔ اور موفق جو ہے یہ وہی توفیق سے ہے، موفق۔ اور اس کے بعد میں بتلا دوں کہ میں نے جو کل کے ویڈیو میں عبارت پڑھی تھی استعنا باللہ فوفقنا، شاید میں نے پڑھ دیا ہے، تو یہ فوفقنا ہے، فوفقنا لفظ ہے، یعنی یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور نا جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، نا جو ہے نا یہ اس کا مفعول ہے۔ ایسے ایک نے پوچھا ہے کہ عوامن طوالا کیا ہے، عوامن طوالا منصوب کیوں ہے؟ تو عوامن طوالا منصوب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے، یہ مفعول فی ہے، یہ مفعول فی ہے۔ اس طرح کے جتنے جملے ہوتے ہیں، ظہیراً ہو، عوامن ہو، اس طرح کے جتنے جملے ہوتے ہیں، چاہے وہ نکرہ ہو یا معرفہ ہونے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو یہ ظرف بنتے ہیں، یعنی مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا کرتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اور یہ سلسلہ مفید معلوم ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔